بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ منصور احساس آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ میں منصور احساس ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ایک ایسی ہیبٹ ہے، ایسی عادت ہے جس نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خاص طور پر نوجوان اس کے بڑے گرویدہ نظر آتے ہیں اور اس عادت میں مبتلا ہیں، اور خاندانوں کے خاندان اس عادت نے تباہ کر دی۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور گیس کیجئے وہ کون سی عادت ہے آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہوگی جس نے انسانوں کو، گھروں کو، فیملیز کو، افراد کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر بیٹا اس عادت میں مبتلا ہوتا ہے تو والدین، اس کے بہن بھائی، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر باپ ہوتا ہے تو اس کی بیوی بچے اس عادت کی، اس لت کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ ضرور عادت آ گئی ہوگی، کیونکہ یہ ایک کامن پرابلم ہے، یونیورسل ایشو ہے جس کو آج ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور اس کو ایڈریس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک اس عادت کا اس لیول تک شکار نہیں ہوئے کہ وہ واپس نہیں مڑ سکتے، ان کو واپس لایا جائے، تاکہ افراد کو، خاندان کو، معاشرے کو اور اس کی اخلاقی قدروں کو، اس کی مذہبی طریقوں کو اس عادت سے، اس بیماری سے بچایا جائے۔ یقیناً جو آپ کے ذہن میں وہی عادت ہے، وہ یہ ہے ڈرگ ایڈکشن کی، نشے کی لت ہے، نشے کی عادت ہے جس نے افراد کو، خاندانوں کو اور ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کا تعلق کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی قوم کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر قوم اور ہر ملک جو ہے اس سے ڈسٹرب ہے۔ تو ایک یونیورسل پرابلم ہے، اس کا شکار بھی ہم ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہم ہی لوگ ہیں، یعنی ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ اس سے اکانومی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو ان کو انکم ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس سے سوسائٹی کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، خاندان کتنے تباہ ہو رہے ہیں، افراد کتنے اپنی زندگیوں کو اور اپنے وجود کو زندہ جیتے جی ہوتے ہوئے لاشوں کی صورت میں لے کر پھر رہے ہیں۔ اگر ان میں تھوڑا سا بھی کوئی بھی مذہب، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی اخلاقی ویلیو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو تباہ کرتے پھریں۔ اسلام کا بھی یہی اصول ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اگر ہماری کسی بھی ایکٹ سے، کسی بھی عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو مفلس کے نام سے مشہور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتائیے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے پینے کو ضروریات کی چیزیں نہ ہوں، پہننے کو کپڑا نہ ہو، گھر میں ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے بجا فرمایا ہے، لیکن آخرت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو روز قیامت نیکیوں کا پہاڑ لے کر جائے گا، یعنی اس حال میں جائے گا کہ اس کی نمازیں پوری ہوں گی، اس کے روزے پورے ہوں گے، حج اور زکوٰۃ کے معاملات سارے صحیح ہوں گے، فرائض اس نے پورے کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب وہ اس حال میں جائے گا تو اس کے لیے ان اعمال کی وجہ سے جنت جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن جب فرشتے جنت کے لے کر آئیں گے تو راستے میں لوگ آ جائیں گے، روک لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اس شخص کی شکایت کریں گے کہ یا میرے پروردگار ہے، میرے اللہ، اس شخص نے دنیا میں میرا یہ استحصال کیا ہے، میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، مجھے گالی دی تھی، میرا ناحق مال کھایا تھا۔ اور یہ کہنا بعید القیاس نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے بھائیوں کو نقصان پہنچایا ہوگا، وہ بھی شکایت لے کر اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کی نیکیاں ان لوگوں کے پلڑے میں ڈالتے چلے جاؤ جس حساب سے اس نے ان لوگوں کا حق مارا ہے۔ تو جب نیکیاں
ختم ہو جائیں گی تو ابھی لمبی قطار باقی ہوگی ان لوگوں کی جو شکایت لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، انصاف کی صدا لے کر آئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی برائیاں، ان کے گناہ، جس حساب سے اس شخص نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی روا رکھی ہے، اس حساب سے ان لوگوں کی گناہ اس بھائی کے پلڑے میں ڈالتے چلے جائیں، اور ایک مقام ایسا آئے گا وہ شخص جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اس کا نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کے پہاڑ میں بدل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اور ابھی اس کی قطار ختم نہیں ہوئی ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو بفور ٹائم بتا دی گئی ہیں انسان کو، کیا انسان اگر تو راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ آج نشے کی عادت نے انسانی معاشرے کو جس حد تک تباہ کر دیا ہے، اگر ایک گھر کا فرد نشے کی عادت میں مبتلا ہے تو پورے کا پورا خاندان، پوری کی پوری سوسائٹی، پورے کا پورا محلہ، گاؤں، شہر اس سے متاثر ہے۔ اگر وہ ایک گھر میں نشے کا عادی ہے تو ایک تو وہ گھر تو متاثر ہے ہی، وہ فیملی تو متاثر ہے ہی، لیکن اس کے سراؤنڈنگ کیسے متاثر ہیں وہ اس لیے ہے کہ جب اس کو گھر سے کوئی چیز نہیں ملتی اپنے نشہ پورے کرنے کے لیے تو وہ چوری پر اترتا ہے، وہ ڈکیتی کرتا ہے، وہ گینگز کے ساتھ مل جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ہوتا اس کی ایکٹیویٹیز سے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں بس کر دینی چاہیے۔ وہ لوگ جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں نشے کی ادویات بیچنے میں، یا شراب ہو، ہیروین ہو، افیون ہو یا چرس ہو، اس طرح کی جو چیزیں بیچ رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے عادی ہیں، تو یقیناً وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ وہی سہولت کار ہیں، وہی اعلیٰ کار ہیں، اور ان سے روز قیامت سوال کیا جائے۔ دنیا میں بھی ان کی پوری نہیں ہو رہی، ان کو دلی سکون نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کی اولادوں کو۔ وہ جتنا بھی یہ پیسہ کما رہے ہیں وہ حلال کا نہیں ہے، وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے اگر اپنی اولادوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو وہ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہ ہی ان کو دلی طور پر سکون ہے، نہ ہی ان کو فیملی کے اندر سکون اور اطمینان ہے، بلکہ وہ بھی ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے کاروبار بزنس کرنا ہی ہے تو کوئی جائز بزنس کیجئے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو، نہ کہ آپ کے اس رویے سے، آپ کے اس بیہیویئر سے اور آپ کے اس بزنس سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں۔ ہمیں دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے، کیونکہ جو انسان ہوتا ہے نا، صحیح معنوں میں انسان، وہ دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا نقصان سوچتا ہے۔ انسانوں کا نقصان کرنے والا شیطان ہے اور شیطان کا ساتھی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں، تو یہ عارضی جو کامیابیاں ہیں جن کو ہم نے کامیابیاں بنا لیا ہے، ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اور لوگوں کو نشے کی عادت میں ڈالنے والے، یقیناً آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کا، فیملیز کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ جو آگ ہے جو دوسرے گھروں میں آپ جلا رہے ہو، یہ جو دوسرے گھروں اور خاندانوں میں آپ نے آگ کی چنگاری پھینک دی ہے، یہ آگ کی چنگاری آپ کے گھر بھی آ جائے۔ لہذا آپ لوگوں کو، وہ لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نشے کو، یا اس کے سہولت کار ہیں، یا اس میں کسی بھی طرح کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو توبہ طائب ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجیے، اور ان خاندانوں کو جو اس کے عادی ہو گئے ہیں ان کو بچائیے۔ اسٹے بلیسڈ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی۔ اپنا بھی خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی۔ منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔